نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب من استسقا، یہ باب ہے جس نے کسی سے پانی مانگا۔ سہل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا خالد بن مخلد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن بلال نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو طوالہ جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے، آپ نے مجھ سے پینے والی چیز طلب کی، فحلبنا له شاة لنا، ہم نے اپنی ایک بکری آپ کے لیے دوہی، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، پھر میں نے اس میں اپنے اس کنویں کے پانی سے کچھ امیزش کی، فاعطیته، میں نے آپ کو وہ دیا، وابو بکر عن یسارہ وعمر تجاہہ واعرابی عن یمینہ، ابو بکر آپ کی بائیں جانب تھے، عمر آپ کے سامنے تھے، اور ایک دیہاتی آپ کی دائیں جانب تھا۔ فلما فرغ قال عمر هذا ابو بکر، جب آپ پی کے فارغ ہوئے تو عمر کہنے لگے یہ ابو بکر ہیں، آپ اس کو دیجئے۔ فاعطى الاعرابی فضلہ، آپ نے اپنا بچا ہوا دیہاتی کو دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الایمنون الایمنون الا فیمنوا، دائیں جانب والے خبردار تم دائیں جانب والوں کو مقدم کرو۔ انس کہتے ہیں فہی سنت ثلاث مرات، 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی۔ کسی سے کوئی چیز مانگنا، سوال کرنا تو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر تعلق ہو، دوستی ہو، بے تکلفی ہو، وہاں پر انسان کوئی چیز طلب کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد، یہ لمبی حدیث ہے، امام بخاری آگے اس کو لے کر آئیں گے، ان سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اب ان سے پانی طلب کرنا یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کی کہ انس کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے خود کہا کوئی چیز پلاؤ۔ تو بعض دفعہ انسان اپنے دوست کے گھر، کسی کے گھر مہمان بنے تو خود مانگ کے چیز لے سکتا ہے کہ مجھے فلاں چیز پلاؤ یا کوئی بھی پینے والی چیز لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پینے والی چیز طلب کی تو ہماری ایک بکری تھی، ہم نے اس کا دودھ نکالا، پھر میں نے اپنے کنویں کا پانی اس میں ملایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سخت گرمی کے موسم میں جانور کے پیٹ سے نکلنے والا دودھ بھی گرم ہوتا ہے، تو دودھ بھی گرم، سخت گرمی، تو انسان اس کی تاثیر ٹھنڈی کرنے کے لیے جس طرح ہم کچی لسی بناتے ہیں، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے اس دودھ کے اندر کچھ پانی ڈال دیا تاکہ دودھ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اور ایسا کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے پینے کے دودھ میں پانی ڈالا تاکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے، لیکن بیچنے والے دودھ کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو بندہ کرتا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اس میں پانی ملا لیتا ہے، جس طرح کہ ہم اکثر گرمیوں کے موسم میں آم وغیرہ یا ایسی چیزوں کے ساتھ کچی لسی استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہی کیفیت تھی۔ انس کہتے ہیں ہم نے دودھ دوہا، اس میں نے اپنے اس کنویں سے پانی نکال کے ڈالا، آپ نے اس کو پیا، پیالہ بڑا تھا، پینے کے بعد جو باقی بچا، اب آپ کے بائیں طرف ایک دیہاتی تھا، دائیں طرف آپ کے ابو بکر تھے، آپ کے سامنے عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر کو دیجیے، ابو بکر کی فضیلت ہے، ابو بکر کو دیں۔ آپ کے دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا تھا، آپ نے اس کو پکڑا دیا اور آپ نے فرمایا الایمنون الایمنون الا فیمنوا،
دائیں جانبوں والے خبردار، دائیں جانبوں والوں کو مقدم کرو، تم دائیں جانب کو اختیار کرو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہے امام بخاری کا استدلال ایک اس حدیث سے، اور ایک ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والے دیگر مسائل۔ ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، آپ ہمیشہ اصول کو دیکھا کرتے تھے، شخصیات کو نہیں، اصول کو دیکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اصول یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں جانب سے کام شروع کرتے تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا ہے تو آپ نے دیہاتی سے پہل کی، آپ نے شخصیت کی وجہ سے اصول نہیں توڑا۔ حالانکہ بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے ان کی شخصیت، ان کی جلالت کی وجہ سے اصول نہیں توڑا، آپ نے اس دیہاتی کو پہلے دیا کیونکہ وہ دائیں جانب تھا۔ یہ ہے میرٹ، یہ ہے معیار کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیندار لوگ، اور کہیں بھی فیصلہ ہو تو تعلق داری کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، اقربا نوازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معیار پر جو پورا اتر رہا ہے، شرعی معیار پر جو اترتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ کیفیت نہیں رہی، آج کل تو صرف اور صرف کیفیت یہ ہے کہ تعلق، ناجائز سفارشیں اور اقربا نوازی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تعلق کو، شرعی معیار کو، میرٹ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ میرٹ غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوتا۔ اپنوں کے لیے، تعلق داروں کے لیے صرف تعلق داری ہی معیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ سفارش بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر کو دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں، دائیں جانب والے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دائیں جانب کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دائیں جانب کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ اگرچہ وہ روایت تو ضعیف ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر دعا درود بھیجتے ہیں، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی دائیں جانب کی فضیلت ضرور ہے کہ جو دائیں جانب ہوتا ہے اس کی ایک فضیلت ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث سے دائیں جانب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجلس کے اندر بیٹھتے وقت انسان کو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک استاذ اور ایک معلم اور ایک بڑا آدمی جو عمل کرتا ہے، چھوٹوں کے لیے وہی چیز دلیل بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یعنی دائیں جانب والوں کو مقدم کرنا یہ سنت ہے۔ یہ ہے اس حدیث سے زائد ثابت ہونے والا مسئلہ۔ اور امام بخاری نے اس کو جس مقصد کے لیے ذکر کیا کہ بندہ کسی سے خود پینے کی چیز مانگ سکتا ہے، لیکن اس سے جو اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرتا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر، تو ایسے لوگوں سے تو سوال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن جو بوجھ محسوس نہ کرے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2571۔